میں سب سے پہلے تو جس تعداد میں آپ نکلے ہوئے ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی قوم کی طرف سے، اور میں صرف آج آپ کو اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ضروری تھا کہ آپ آج اس طرح ایک زندہ قوم کی طرح، زندہ قوم جو اپنے حقوق جانتی ہے، جو اپنا نظریہ جانتی ہے اور جو اپنے حقوق کی حفاظت کرنا جانتی ہے، اس لیے ضروری تھا کہ آج آپ سب پبلک کے اندر نکلیں اور میں پھر آپ کو آگاہ کروں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس وقت۔ پہلی چیز، ہم یہ جو الیکشن لڑے ہیں، یہ جو 20 بائی الیکشن لڑے ہیں، یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ان ساری پارٹیز ان کے خلاف نہیں لڑے، صرف انہی کے خلاف نہیں لڑے، ہم انتظامیہ کے خلاف لڑے ہیں، ہم اسٹیٹ مشینری کے خلاف لڑے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف لڑے ہیں۔ جو رول اس الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے اندر، جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ انہوں نے ہر با استعمال کیا ہم الیکشن ہرانے کا۔ میں اب جس طرح 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں، عموماً ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک پارٹی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ اس کے ساتھ ان کی فیورٹ ہوتی ہے، ان کے لیے وہ کرتے بھی ہیں کام، لیکن میں نے کبھی اس طرح کی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی۔ یہ جو سکندر سلطان ہے، میں نے اس طرح کا بدیانت دار الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا، اور میں صرف اب ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ شروع کدھر سے ہوا۔ ڈسکا کی الیکشن ہوئی، بائی الیکشن تھی، 20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر، تقریباً 400 پولنگ سٹیشنز میں 20 پولنگ سٹیشن کے اوپر بے ضابطیاں جو ریٹرننگ آفیسر تھا اس نے کہا، اس نے سارا الیکشن پھر سے کروا دیا، اور اس نے جس طرح کی رپورٹ اور جس طرح کا اس نے ایکشن لیا، ایسے لگا کہ جیسے پتہ نہیں پہلی دفعہ پاکستان میں کسی نے جرم کر دیا ہے۔ الیکشن ہروایا اس نے ہمیں۔ سینٹ کا الیکشن آیا، ہم نے سپریم کورٹ میں گئے، ہم نے سپریم کورٹ کو کہا کہ اس ملک میں 30 سالوں سے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، رشوت دی جاتی ہے، ایم پیز کو خریدا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس سنا اور انہوں نے اناؤنس کیا، رولنگ دی کہ ویریفائیبل ووٹ ہونا چاہیے، یعنی جو بھی ووٹ ڈالیں کم از کم اس کو ویریفائی کرنا چاہیے، بعد میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ جو اپنا ووٹ بیچتے تھے اور خفیہ ووٹنگ ہوتی تھی، انہوں نے موقع دیا کہ پاکستان کے اندر سینٹ الیکشن میں پتہ تو چلے کہ آپ کے لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالا ہے۔ اس الیکشن کمیشن نے، اس نے ذمہ داری لے کے اس نے وہ ووٹ اجازت نہیں دی، اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں جتنا پیسہ چلا سینٹ الیکشن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں چلا۔ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا نظر آ گیا، پکڑا گیا ویڈیو کے اوپر ووٹ خریدتے ہوئے، رشوت دیتے ہوئے۔ ہم گئے اس کے پاس، تحریک انصاف، اس الیکشن کمیشن کے پاس، ابھی تک اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ 8 دفعہ تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے پاس گئی، 8 دفعہ اس نے ہمارے خلاف رولنگ دی، عدالت میں ہم گئے، عدالت نے اس کو اوور رول کیا۔ مطلب یہ ہے کہ عدالت نے یہ کہا کہ جو اس نے فیصلے ہمارے خلاف کیے تھے غلط کیے۔ ابھی پچھلے چند دنوں میں سب سے پہلے اس نے پی 7 پہ صرف کوئی 50 ووٹ کا فرق ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب اتنی کم ووٹ ہو اور کوئی ری کاؤنٹنگ کروائے تو آٹومیٹکلی اس کی اجازت مل جاتی ہے۔ اس نے روک دیا، عدالت کے پاس گئے، انہوں نے کہا ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، پھر اس نے روک دیا۔ اس نے جس طرح کا یہ بائی الیکشن کروایا ہے، جو وہ مظفر گڑھ میں ہوا ہے، ساری چیزیں ہم بار بار اس کو بتاتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس نے ایک دفعہ ہمارے ساتھ نہیں چلا۔ اور پھر ایک اور کراچی کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا اور ایک بائی الیکشن آ رہا ہے۔ اس نے وہ الیکشن پوسٹ پون کر دیا صرف ایک وجہ سے کہ بارش آنے والی ہے، بارش فوکسڈ کے اوپر
इलेक्शन इसने पोस्टपोन कर दिए। मुझे पाकिस्तान की तारीख में बताएं, कभी ये सुना है? हम जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन था पख्तूनख्वा के अंदर, सब ने कहा कि दिसंबर के अंदर इलेक्शन के अंदर पहाड़ी इलाकों में पख्तूनख्वा में बर्फ पड़ी होगी, मौसम ठीक नहीं होगा। बड़ी कोशिश की, गवर्नमेंट ने पिटीशन की इसको, इसने हमारे, क्योंकि तहरीक इंसाफ था, इसने नहीं माना। कोई मौका ये नहीं छोड़ता कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई ना कोई फैसला दे और दूसरों को, और जिनके कदमों में ये बैठा रहता मदद करे। तो मैं सबसे पहले, मैं आज अपनी सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि हमने इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जनरल इलेक्शन हमने नहीं लड़ना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, सारे सूबों के अंदर जो जमात जिसका वोट बैंक सारे पाकिस्तान में है, वो जब कह रही है कि ये इलेक्शन कमिश्नर ने बार बार ये मुतनाज़ा है और ये उसके बावजूद इसमें इतना नहीं है कि जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो रिजाइन करे। 40 लाख लोगों की इन्होंने वोट बनाई और लोगों को मार दिया जो जिंदा है, इसी के ऊपर इसको रिजाइन करना चाहिए। तो मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद कि इलेक्शन में हर किस्म की धांधली की गई, इसने इलेक्शन कमिश्नर ने पूरी मदद की उनकी। पुलिस का जो इस्तेमाल किया गया, जिस तरह पुलिस ने FIRs काटी, लोगों को धमकाया, डराया, उसके बावजूद, इस सारी स्टेट मशीनरी के बावजूद, मैं आज अपनी कौम को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं, मुबारक देता हूं कि जिस तादाद के अंदर कौम निकली है। मैं अपनी ख्वातीन को आज खास तौर पे, जिस तरह हमारी ख्वातीन निकली हैं इस इलेक्शन में, जिस तरह उन्होंने वोट डाला है, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। ये कौम हमें नजर आई है। पुराने ज़माने में इस तरह के लोग, जिस तरह ये जो पुरानी जमातें हैं, ये धांधली करती थी, पैसे देती थी, रिश्वतें देती थी, सब कुछ करती थी, और ये समझती थी कि जो भी, जिसके पास जो एस्टेब्लिशमेंट जिसकी मदद करे वो जीत जाए। वो दिन चले गए हैं, ये कौम आज़ाद होती जा रही है। और ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं एक और बात कहना चाहता हूं। पटन की रिपोर्ट आई। पटन एक है इदारा जो कि इलेक्शन के ऊपर जो सारे उनके तबसरा करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, उनके ऊपर सर्वेज करता है। उस इदारे की क्या रिपोर्ट है? उस अदारे की रिपोर्ट है कि 163 तरीके हैं इलेक्शन में धांधली के। उनकी सर्वे के मुताबिक 163 तरीके हैं जिसके जरिए धांधली होती है। और पटन ये कहता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि 130 धांधली के तरीके खत्म हो जाते हैं ईवीएम मशीन से। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उससे 130 तरीके खत्म हो जाते हैं। और अब ये देखें कि 2-2.5 साल से मेरी गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगाया कि किसी तरह ईवीएम मशीन आ जाए। ये दो जमातें हैं जो माफियाज हैं, इन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की। ये जो बाकी पीडीएम की पार्टीज हैं, इन्होंने मुखालफत की उसकी, लेकिन उससे भी ज्यादा मुखालफत और सैबोटाज इस इलेक्शन कमिश्नर ने किया। और अभी आप देख लें कि जो 2 इलेक्शन हम हारे हैं, उन दोनों इलेक्शन में, एक मुजफ्फरगढ़ में और एक ये जो पिंडी में, दोनों इलेक्शंस के अंदर रिजल्ट्स डिले किए गए। ईवीएम मशीन से क्या होता है कि एकदम जैसे इलेक्शन खत्म होता है रिजल्ट आ जाता है। जब रिजल्ट डिले करते हैं, जो जुडिशल कमीशन बैठी थी 2015 में, इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने ये कहा कि सारा जो धांधली होती है वो जैसी पोलिंग खत्म होती है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है। और ये ही पटन की अब रिपोर्ट आ गई है। और इसीलिए हम चाहते थे कि ईवीएम मशीन हो ताकि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इस इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ किया। मैं फिर से अपनी कौम को मुबारक भी देता हूं। जिस तरह मेरी कौम निकली, मैंने जिस तरह का ख्वातीन निकली, लेकिन जो हमारे नौजवान जिस तरह निकले, जिस तरह उन्होंने पहरा दिया, जिस तरह उन्होंने हर किस्म की उन्होंने कोशिश की, डराने की, धमकाने की, FIR सब के खिलाफ जिस तरह कौम खड़ी हुई, मैं सबसे पहले तो आप सबको आज सलाम करता हूं। और आपको अपनी कौम की तरफ से, अपने, हम सारी कौम, हम सबको अपने आप को मुबारक देनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा
ایک نئے راستے کے اوپر ہم نکل گئے ہیں. انشاءاللہ یہ قوم جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں اس طرف ہم اب نکل گئے ہیں, کیونکہ الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے. یہ کنٹرولڈ الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کی عوام کچھ کہتی ہے اور رزلٹ کچھ اور آ جاتا ہے. لیکن میں نے جو آج آپ کو خاص طور پہ یہاں سب کو دعوت دی, اور وہ اب میں اس پہ آ رہا ہوں. اس وقت آصف زرداری, شہباز شریف اور مولانا نہیں میں کہتا, فضل, تھری اسٹوجز, یہ سارا اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں. کل ہونا ہے ووٹنگ, کل اسمبلی میں فیصلہ ہوگا کہ پنجاب کا چیف منسٹر کون بنے گا. سب کو پتہ ہے کہ اب نمبرز تحریک انصاف کے پورے ہیں, چیف منسٹر بننا ہے تحریک انصاف کا. اب یہ پیسہ چلانے لگے ہیں اور 2 دنوں سے کوشش کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو خریدنے کی, ساری قوم کے سامنے, سارے ملک کے سامنے. سندھ ہاؤس کے اندر پہلے انہوں نے ہماری حکومت گرائی, ہماری حکومت انہوں نے گرائی بیرونی سازش کا حصہ بن کے. میر جعفر یہ بنے اور میر صادق یہ بنے, انہوں نے اس سازش کا حصہ بنے. انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی, کیسے ہمارے لوگوں کو خریدا. انہوں نے ان لوگوں کو خریدا جنہوں نے اپنی ضمیر کی قیمت لگائی, بے ضمیر لوگ, وہ لوگ, اور اتحادی وہ جو کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ پورے فائدے اٹھا کے ہمارے ساتھ, اور پھر جب وقت آیا اور جدھر سے بھی ان کو حکم ملا, اور وہ اب تو خود کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم ملا, اب تو بلکہ نون لیگ کے لوگ, یہ جاوید لطیف اور یہ 1-2 اور ان کے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو دھکیلا گیا ہے, یہاں ہمیں تو حکم دیا گیا نو کانفیڈنس کا میں کرنے کا. اب تو یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کسی نے ہمیں دھکا دیا تھا, ہینڈلرز نے ہمیں یہاں بھیجا تھا. لیکن میں جو خاص طور پہ ان لوگوں کے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ لیا ہمارے نام پہ, اس کے بعد انہوں نے پورے فائدے اٹھائے گورنمنٹ میں بیٹھ کے, اور ساری پاور کے پورے فائدے اٹھائے, بلیک میل کیا. ان میں سے زیادہ دیر جب ووٹ لینی پڑتی تھی, بجٹ کی سپورٹ کرنی پڑتی تھی, ہمیشہ اپنی قیمتیں لگا دیتے تھے کہ جی اب یہ بھی فلانا فنڈ چاہیے تو فلانا فنڈ چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے اس وقت غداری کی, قوم سے غداری کی, اپنے جو حلقے کے لوگ ہیں ان سے غداری کی, آئین سے غداری کر کے انہوں نے اپنے ضمیر بیچ کے آج بیٹھ کے جا کے دوسری طرف. پہلے یہ ہوا, اور تب بھی زرداری سب سے آگے تھا. اس زرداری نے سندھ ہاؤس کے اندر لوگوں کو وہاں پیسے, کھل کے پیسے دیے جا رہے تھے ساری قوم کے سامنے. مجھے ابھی بھی افسوس ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کو تب سوچنا چاہیے تھا. انہوں نے ہماری اسپیکر کی رولنگ کو مسترد کر دیا, سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, چلے ان کا فیصلہ ہے, 12 بجے عدالتیں بھی کھول لیں, چلے ٹھیک ہے. لیکن ساری قوم کے سامنے جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا, عوام کا مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا, اب پیسے لے کے اپنے آپ کو بیچ رہے تھے, تو تب تو کوئی عدالت نہیں ہماری اس کے اوپر نہیں آئی. اور اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے. پہلے انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی, وہ جیت کے ہم آئے ہیں, اب ہماری اکثریت ہے, عوام نے مینڈیٹ دے دیا ہے, کلیئر مینڈیٹ ہے, اب پیسہ چل رہا ہے, سب کے سامنے پیسہ چل رہا ہے. آصف زرداری, میں آج یہ آصف زرداری اور شہباز شریف پہ بات کرنا چاہتا ہوں. 30 سال سے آصف زرداری چوری کر رہا ہے, اس کو 10% کہتے تھے. اسی شہباز شریف اور نواز شریف نے اس آصف زرداری کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا کرپشن کے اوپر. ان کی سٹیٹمنٹس پڑھیں کہ یہ آصف زرداری کو کہتے تھے کتنا بڑا چور ہے, اور وہ آصف زرداری ان دونوں کو کتنا بڑا چور کہتا تھا. ان کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون چھپے ہوئے ہیں, ان کے اوپر ڈاکیومنٹری فلمز بنی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر, ان کے اوپر کتابیں ہیں, وے آف دا ورلڈ جیسی کتاب, اس میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کس طرح چوری کیا ہے اس ملک کا پیسہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نیب میں بنے بنائے کیسز پڑے ہوئے تھے, ان ساروں کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے.
میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو بچایا گیا ہے. شرمناک بات یہ ہے کہ 3.5 سال میں کہتا رہا کہ ہماری پارٹی نے تو شروع ہی کی تھی 26 سال پہلے کہ پاکستان میں احتساب ہونا چاہیے، لیکن میں بے بس تھا. جن کے پاس پاور تھی وہ انہوں نے ان کو بچایا ہے، ان کو نہیں ان کا احتساب ہونے دیا. اربوں روپے کی چوری تھی ان کی، اور ایسے کیسز تھے یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو بچایا گیا. سارے انصاف کا نظام ہم بے بس بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کبھی ڈیٹس مل رہی ہیں، کبھی بیل ہو رہی ہے، پھر کبھی جج چینج ہو رہا ہے، کبھی وہ بینچ ٹوٹ رہا ہے، کبھی کمر میں درد ہو گئی ہے. 3.5 سال ہم ان کے خلاف جو پرانے ان کے کیسز تھے، یہ یاد ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے. کیسز کب کے بنے ہوئے تھے؟ ان کے دوروں کے کیسز بنے ہوئے تھے، ان کے 10 سال جو انہوں نے لوٹ مار کی. اس کے باوجود ہم ان کے کیسز ہم بے بس بیٹھے تھے، کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں تھا. نیب ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی. نیب کو جیسے کیسز بنائے، کیا کرے، کب جیل میں ڈالتی، کب باہر نکالتی، گالیاں ہمیں پڑتی تھی. ہم بے بس تھے. اور کون ان کو پیچھے سے روک رہا تھا، کون کنٹرول، کون ڈیلز کر رہا تھا، ہم نہیں جانتے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ پاکستان کے انصاف کے نظام نے ان ڈاکوؤں کو، جو اس ملک کو، میں پھر سے کہتا ہوں، پچھلے 35 سال سے لوگ لوٹ رہے ہیں. ان کی کہانیاں ساری دنیا میں. یہ زرداری کو 10% کہتے تھے کہ ہر چیز پہ کمیشن 10% لیتا ہے. ان لوگوں کو بچایا گیا. اور اب یہ ذرا شرمناک بات، ان لوگوں نے پھر مل کے ہماری گورنمنٹ گرائی لوگوں کو خرید کے. اب جب ان کے ساری انتظامیہ، سب الیکشن کمیشنوں نے مل کے ہمیں ہرانے کی کوشش کی، پاکستانی قوم نے ان کو شکست دی. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ پیسے چلا رہے ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر، ان کے اوپر کیسز بنائے ہوئے ہیں. ہم کیوں ان کو کہہ رہے ہیں ہوٹل میں رہو؟ ہوٹل میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ڈر ہے یہ باہر نکلیں گے، ان کے اوپر کیس کر کے ان کو جیل میں ڈال دیں گے. اور زرداری جیسا آدمی، یہ اس ملک کی توہین ہے کہ یہ چوڑا ہو کے کنگ میکر پھر رہا ہے جی، ایک زرداری سب پہ بھاری. اس چور کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا بہت پہلے. اس کی کیا خاصیت ہے؟ سب کو پتہ ہے یہ کیا کرتا رہا ہے. بچے سندھ کو جو اس نے لوٹا ہے، جس بے دردی سے اس نے سندھ کو لوٹا ہے اور لوٹتا جا رہا ہے. 14 سال سے سندھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے چوری. وہ چیف مراد علی شاہ کا خود نیب چیئرمین نے کہا کہ جی اس کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. نہیں، کوئی نہیں پکڑتا. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے کراچی، اس کے اندر یہ چوروں کو بٹھایا ہوا ہے. کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ان کو. جو بھی کریں ہم، اچھا جی قانون نہیں، کبھی جی وہ ہم کیا کریں جی، عدلیہ آزاد ہے، کبھی نیب آزاد ہے. کچھ نہیں کر سکے. اب اس چوری کے پیسے سے پہلے، جس طرح میں نے کہا انہوں نے ہماری پہلے گورنمنٹ گرائی، اب پھر اس چوری کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے. ان کی قوم کے اندر کچھ ہے نہیں، صرف بس چوری کے پیسے سے اب اپنے آپ کو پاور میں رکھیں گے. تو میں نے آج سب کو اس لیے دعوت دی، اگر انہوں نے اس چوری کے پیسے سے خرید و فروخت کر کے پبلک کا مینڈیٹ چوری کیا، اور یہ اگر انہوں نے سمجھا کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہم چپ کر کے مان لیں گے یہ جو کرنے جا رہے ہیں، میں اب سب کو، میں اپنی ساری قوم کو دے رہا ہوں، میں سارے اداروں کو وارننگ دے رہا ہوں کہ ہماری ساری سٹرگل آئین کے بیچ میں رہی ہے. ہم قانون کے بیچ میں چلتے ہیں. 25 مئی کو جو ہمارے سے کیا گیا ہے وہ میں کبھی بھولوں گا نہیں. اور انشاءاللہ گورنمنٹ ہماری آئے گی یہاں پنجاب میں، تو میرے ذہن میں ہم نے نام لکھے ہوئے ہیں ان آفیسرز نے جنہوں نے قانون توڑا اس ملک کا، عورتوں بچوں پہ ظلم کیا. ہم بھولیں گے نہیں. میں آج واضح کرتا ہوں کہ ہم قانون اور آئین کے بیچ میں ہمیشہ ہماری سٹرگل رہی ہے. ہم ڈیموکریٹس ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں. لیکن اگر یہ کیا، اگر ان کا خیال ہے کہ پیسے لے کے یہ کریں گے، تو یہ ملک جائے گا سری لنکا کی طرف. سری لنکا کے اندر وہ سٹیج آئی، کوئی پھر کنٹرول نہیں کر سکتا. جب تک ایک پولیٹیکل پارٹی لوگوں کو آئین کے اندر رکھتے ہوئے اپنا پرامن احتجاج کرتی ہے، جو انہوں نے ہمارے سے ظلم کیا 25 مئی کو پرامن احتجاج کے اوپر جو انہوں نے کیا، اور اگر اسی طرح ہم اس کے ہمیشہ پرامن رہیں، قانون کے بیچ میں رہیں، اپنا رائٹ، ہمارا حق ہوتا ہے
کہ پرامن احتجاج کرنا، تب تک تو ہم چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میرے کنٹرول میں لوگ نہیں رہیں گے۔ یہ جاگی ہوئی قوم ہے۔ یہ قوم یہ نہ سمجھنا کہ چپ کر کے بیٹھی رہے گی کہ ایک ایسا ڈاکو چوری کے پیسے سے، عوام کے پیسے سے، عوام کے سے پیسہ چوری کیا ہوا ہے، اس سے لوگوں کو خرید کے اور پھر عوام کا مینڈیٹ کرے۔ یہ قوم کنٹرول نہیں ہوگی۔ یہی سارے زرداری اور یہ چھپتے پھریں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں۔ میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، دانت نکال کے بیٹھے ہوئے تھے، آج ڈالر پہنچ گیا ہے 250 روپے پہ۔ 250 روپے کا ڈالر ہو گیا۔ آج ذرا ملک کے حالات دیکھیں۔ میں نے کہا بھی تھا اور میں پھر سے آج کہنا چاہتا ہوں، میں نیوٹرلز کو کہا تھا کہ اگر یہ آپ نے سازش کو کامیاب ہونے دیا، کوئی نہیں سنبھال سکے گا آپ کی اکانومی، خاص طور پہ یہ چور جنہوں نے ہمیشہ، جن کا کام ہی ملک لوٹنا ہے۔ یہ تو آئے NRO کے لیے تھے۔ آج حالات دیکھ لیں اپنی اکانومی کا، اور جس طرف یہ ملک جا رہا ہے، قوم کو تکلیف ہے۔ یہ دان نکال رہے ہیں۔ یہ کیوں دان نکال رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ڈالرز میں پیسہ پڑا ہوا ہے، انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر پیسہ بھیجا ہوا ہے۔ قوم غریب ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے روپیہ گرتا جا رہا ہے قوم کی دولت کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ دان نکال رہے ہیں کیونکہ ان کا تو دولت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنے دیکھنا کل اگر انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، یہ قوم چپ کر کے، کسی کو میں آپ کہہ رہا ہوں آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ ایک حد ہوتی ہے قوم جدھر تک جاتی ہے، پرامن احتجاج پہ بھی رہتی ہے، لیکن جب آپ یہ حرکتیں کریں گے کہ چور آ کے لوگوں کو خرید کے، جس طرح ایک آدمی کو بھجوا دیا انہوں نے ترکی پیسے دے کے، پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ، اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح یہ قوم چپ کر کے بیٹھی رہے گی، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ اور میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ کل اگر تو یہ انہوں نے یہ کیا جو بھی ان کی پلان ہے، پیسے دے کے خریدنا لوگوں کو، تو میں آپ سے پھر مخاطب ہوں گا، کل کسی اور قسم کا احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ اگر عوام کا مینڈیٹ کو عزت دی گئی، واقعی ووٹ کو عزت دی گئی، تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اس کا پھر ایک جشن بنائیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔